اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہوئے۔ بے حد درود و سلام نبی مکرم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کی محنتوں سے یہ پیارا دین ہم سب کو نصیب ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس دین کو بطور نظام دنیا پہ رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ایک اور مقام پر علامہ نے ہماری توجہ اس طرف بھی دلوائی، وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ماہ ربیع الاول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نسبت کی وجہ سے ایک انفرادی حیثیت کے ساتھ باقی تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ پیغمبر رشد و ہدایت آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بالخصوص اس امت میں مبعوث فرما کر اہل ایمان پر احسان عظیم فرمایا۔ یاد رکھیے، یوں تو اللہ رب العزت کی ہر نعمت ہی ہمارے لیے عظیم نعمت ہے، اور ان نعمتوں کی تعداد اتنی ہے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن تین نعمتیں ایسی ہیں کہ جو رب ذوالجلال نے عطا فرمائی تو ان پر باقاعدہ احسان جتلایا۔ ان میں پہلی نعمت آزادی کی نعمت۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا کہ ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی اور آزادی کی نعمت عطا فرما دی۔ یہاں رک کر ایک جملہ توجہ سے سنیے گا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو آزادی کی نعمت عطا فرمائی، اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی اتنی نعمتیں تھی ہماری کہ انہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، لیکن جب انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی، اللہ کا شکر ادا نہ کیا، تو پھر قرآن ہی کہتا ہے کہ ہم نے وہ ساری فضیلتیں بھی واپس لے لی اور بنی اسرائیل کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اب یہاں میں توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ 79 سال سے اللہ نے ہمیں بھی ایک نعمت عطا فرمائی ہے، وطن کی، آزادی کی۔ ہم نے سوچنا ہے کیا ہم نے بھی اس کی اس طرح قدر کی ہے یا نہیں کی، اس نعمت کا حق ادا اس طرح کیا ہے یا نہیں کیا۔ یعنی سادہ جملوں میں یوں سمجھیے کہ ہم نے اس آزادی کی نعمت کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، آج تک ہم اس مقصد کو پورا کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے۔ بس توجہ آپ کی دلانی تھی۔ دوسری نعمت وہ ہے ایمان کی دولت، کیونکہ انسان ہونا کافی نہیں تھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے پتھر بھی اور انسان بھی۔ تو پتہ چلا فقط انسان ہونا شرف والی بات نہیں، اصل میں ایمان ہونا شرف والی بات ہے۔
کیونکہ مکہ میں رہنے والے انسان تو تھے، ان کا باڈی سٹرکچر انسانوں جیسا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے انسان ضرور تھے لیکن ان کے اندر انسانیت موجود نہ تھی۔ اسی لیے باپ بوڑھا ہو جاتا تو اسے منڈیوں میں فروخت کر دیتے، باپ دنیا سے چلا جاتا تو بڑا بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا باپ تو وہ عظمت والی ہستی ہے کہ جس کی رضا میں رب کی رضا ہے، ماں وہ عظمت والی ہستی ہے کہ جس کی خدمت کرو گے تو اس کے قدموں میں ہم نے جنت کو رکھ دیا، وہ بیٹی وہ بہن جسے زندہ درگور کیا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی کفالت میں 2 بیٹیاں آ جائیں، 2 بہنیں آ جائیں، وہ ان کی اچھی طرح تربیت کرے، وقت پر شادی کرے، فرمایا روز قیامت اس طرح جوڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے گا جس طرح ہاتھ کی انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی ان کے اندر وہ انسان تھے لیکن انسانیت نہ تھی، اسی لیے قرآن نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، فرمایا ان کے پاس دل تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے، آنکھیں تھیں پر دیکھتے نہیں تھے، کان تھے پر سنتے نہیں تھے، کیا تھے وہ؟ فرمایا اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح تھے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی چلتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو جب تک ایمان کی دولت نہ تھی انسان ہونے کے باوجود وہ شرف نہیں ملا، لیکن جب ایمان کی دولت مل گئی تو اس کو بطور احسان اللہ نے ذکر فرمایا، فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، سورہ حجرات، فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور اپنے ایمان لانے کا احسان جتلاتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، فرمایا یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں اس نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو پتہ چلا دوستو آزادی بھی بڑی نعمت ہے، ایمان بھی بڑی نعمت ہے، لیکن ان دونوں نعمتوں سے بڑھ کر، بلکہ ہر نعمت سے بڑھ کر جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے صدقے ایمان بھی ملا، آزادی بھی ملی، شرف بھی ملا، ہر نعمت ملی، وہ قرآن کسی شاعر نے یوں بیان کیا نا کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ تو وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، فرمایا اسی کے لیے ہم نے زمین و زمان کو بنایا، کون و مکان کو بنایا، شمس و قمر کو بنایا، شجر و حجر کو بنایا، خشک و تر کو بنایا، بحر و بر کو بنایا، لوح و قلم بھی اسی کے لیے، عرش و کرسی بھی اسی کے لیے بنائی، ہم نے پیدا کیا زمین کی پستی کو بھی، آسمان کی بلندیوں کو بھی، مشرق کا مالک بھی میرا اللہ ہے، مغرب کا مالک بھی میرا اللہ ہے، شمال اور جنوب کا مالک بھی میرا اللہ ہے، الغرض اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن دوستو اس نے کوئی نعمت پیدا کر کے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب باری آئی نا آمینہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے نور نظر کی، وہ جنہیں وجہ تخلیق کائنات کہا گیا، وہ جنہیں سیاح لامکاں ہونے کا شرف ملا، وہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا،
کبھی ان کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کبھی ان کی رحمت کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وہ جنہیں اولین و آخرین کے لیے نبی برحق بنا کر بھیجا گیا، میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو پھر احسان جتلایا. کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرما. تو اس آیت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس کائنات میں وجود مصطفیٰ نعمت کبریٰ ہے. ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ذات مصطفیٰ نعمت کبریٰ. حاضرین محترم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود نعمت کبریٰ ہے. اور پھر آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کو کسی خاص علاقے کے لیے، خاص زمانے کے لیے، خاص قبیلے کے لیے نبی نہیں بنا کر بھیجا گیا، بلکہ قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب آپ خود اعلان کر دیں کہ میں تو تمام انسانوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. اللہ رب العزت نے زمانے کی قید کو بھی ختم کر دیا، قوم اور قبیلے کی قید کو بھی ختم کر دیا اور واضح کر دیا کہ قیامت تک اب شریعت چلے گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلے گی. اور یاد رکھیے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر نعمت کو فنا ہے، لیکن دو چیزوں کو فنا نہیں ہوگی. ایک ہے ذات اور ایک ہے ذکر. ذات رب ذوالجلال کی ہے اور ذکر میرے مصطفیٰ کا ہے. فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بات ذات اگر کوئی باقی رہے گی تو وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، اور ذکر باقی رہے گا تو وہ ذکر مصطفیٰ ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ اس ذکر کو کرنے والا خود خالق کائنات ہے. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور وہ ذکر خود کرتا ہے. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے فرشتے ہمہ وقت اپنے محبوب پر درود بھیجتے رہتے ہیں، ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو ذکر بھی باقی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی تعلیمات بھی سب سے اعلیٰ ہے. آئیے اب اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. اور صحابہ کرام کس انداز میں اس نعمت کبریٰ کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں؟ یہ پہلے مفسر قرآن ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ نے ہم پر جو احسان کیا اور انہیں نبی برحق بنا کر مبعوث فرما دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ ہے. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی انفرادی سطح پر بھی صحابہ جس نعمت کو نعمت کبریٰ سمجھتے تھے وہ ذات مصطفیٰ تھی، اور اجتماعی طور پر ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے جس ہستی کو وہ نعمت کبریٰ سمجھتے تھے وہ ذات مصطفیٰ ہی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ نے جو ہم پر احسان کیا تھا، اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس نعمت کا شکر ادا کر رہے تھے.
کہ ہماری قسمت جاگی، حجرہ نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے درمیان موجود ہو گئے۔ اور آپ نے کیا فرمایا، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، تم کیوں بیٹھے ہو یہاں پر؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر آپ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومننا علینا بکا، یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے کچھ مقاصد ہیں، ایک تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہدایت اسلام عطا فرمایا، وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم یہی کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے قسم لی ہے، اس کا ایک مقصد تھا۔ فرمایا میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، آتانی جبریل، ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، فاخبرنی، اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے میرے محبوب ذرا باہر نکل کر دیکھیے تو صحیح، جو آپ کے صحابہ مل کر کام کر رہے ہیں اس پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا۔ وہ کام کیا کر رہے تھے؟ وہ نعمت کبریٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ملی تھی، اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کر رہے تھے۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام کے اس عمل سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جانتے تھے کہ یہی وہ نعمت ہے کہ جس کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، جن کے صدقے اللہ نے ہمیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی ہے، عبادات اور دین کا مکمل نظام عطا فرمایا ہے، عدل و مساوات کا مکمل نظام عطا فرمایا ہے، یتیم کے، مسکین کے، غلاموں کے، عورتوں کے حقوق پر عملی تعلیمات ملی ہے تو وہ اسی ذات سے ملی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کر رہے تھے۔ اور جب یہی وجہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو کا ایک اشارہ ہوتا تھا تو اصحاب محمد اپنا مال بھی قربان کر دیتے، اپنی جان بھی قربان کر دیتے، ہر چیز قربان کرتے۔ تو پھر رب نے بھی اعلان فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے اہل ایمان سے سودا کر لیا، ان کے مال و جان کے بدلے جنت کا سودا کر لیا۔ حاضرین محترم، یہی وجہ تھی کہ حضرت بلال گرم ریت کے اوپر بھی احد احد کے نعرے لگاتے تھے، جانتے تھے کہ نعمت کبریٰ ذات مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ نے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گھر والے اٹھا کے لے گئے۔ جب ہوش آئی تو پہلا سوال یہ کیا بتاؤ تو صحیح میرے محبوب کیسے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے ان پر حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ ذات مصطفیٰ ہی نعمت کبریٰ ہے۔ یہ تو تھے صحابہ۔ آئیے میں ایک صحابیہ کا جذبہ آپ کو دکھاتا ہوں اور غزوہ احد کے میدان میں لے چلوں کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میدان عمل میں اتری ہیں، آپ کے شوہر اور 2 بیٹے بھی ساتھ ہیں، لیکن خود تلوار اٹھائی، ڈھال اٹھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے میدان عمل میں آ گئی ہیں۔ اب جب میدان عمل میں آئی ہیں تو نیزہ بھی لگا ہے، تیر بھی لگے ہیں، تلواریں بھی لگی ہیں، 12 نشان
12 زخم آئے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتی۔ حاضرین محترم، میدان احد میں خبر پھیل گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب صحابہ کے اوپر ایک سختہ طاری ہو گیا، جذبے ماد پڑنے لگے، ہمتیں ٹوٹنے لگیں۔ تو اس وقت حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوتی ہیں اور یہ اعلان کرتی ہیں، لو قتل النبی فإن للحیات بعدہ لذا کثیرا۔ آپ فرماتی ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اس کے بعد دنیا میں کوئی لذت باقی نہیں رہی۔ یہ نعرہ جب یہ لگایا تو صحابہ میں دوبارہ جذبہ پیدا ہوا، دوبارہ میدان عمل میں اٹھے، جنگ ختم ہو گئی۔ یہ ساری قربانیاں ام عمارہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھیں۔ ملاقات ہوئی، فرمایا ام عمارہ کیا چاہتی ہو؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، جس طرح دنیا میں اللہ نے آپ کا ساتھی بنایا ہے، آپ کی رفاقت عطا فرمائی ہے، میں یہ چاہتی ہوں جنت میں بھی آپ کا مجھے اللہ رفیق بنا دے، آپ دعا کر دیں۔ نبی پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اجعلہم رفقاء فی الجنہ، اے اللہ اس ام عمارہ کو جنت میں میرا ساتھی بنا دینا۔ جب یہ جملے سنے تو حضرت ام عمارہ نے پھر ایک جملہ کہا، کہنے لگی، واللہ ما ابالی ما اصابنی من الدنیا بعد اليوم، اللہ کی قسم آج کے بعد مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حاضرین محترم، یہ جذبہ تھا صحابہ کا اور صحابیات کا۔ وہ جان گئے کہ نعمت کبریٰ ذات مصطفیٰ ہے۔ اب اس سارے بیان کے بعد ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ ذات مصطفیٰ ہی وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جو نعمت کبریٰ ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے جو حضور کے صحابہ نے کیا، یعنی ہمیں ذکر بھی کرنا چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو حدیث پاک سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، فرمایا جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، کیونکہ ذکر ہی سے فکر پیدا ہوتی ہے، ذکر ہی سے اتباع آتی ہے اور ذکر ہی سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ ذکر سے ہی روک دیں گے، ذکر پر ہی اعتراض کریں گے تو فکر کیسے پیدا ہوگی، اتباع اور اطاعت کیسے آئے گی؟ اس لیے ہم نے ذکر بھی کرنا ہے، فکر کو بھی اجاگر کرنا ہے، اور جب فکر اور اتباع اجاگر ہو جائے گی تو پھر دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہم ایک مہینے یا ایک دن کے ساتھ مخصوص نہیں کریں گے، بلکہ جمادی الاول ہو یا جمادی الثانی، ربیع الاول ہو یا ربیع الثانی، کوئی بھی مہینہ ہو، ہر لمحے ہر دن حضور کا ذکر بھی ہوگا اور فکر بھی عام ہوگی۔ علامہ نے اسی لیے کہا تھا، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ حاضرین محترم، ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ذکر کے ساتھ ساتھ فکر کو اپنانا ہے اور فکر کے ساتھ ساتھ اتباع اور اطاعت کو لازم کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔